منا اور ببلو نے اپنا عید کا پہلا دن بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا تھا۔ انہوں نے ہر جگہ پر جا کر عیدی لی اور اپنی عیدی سے ایک چھوٹے بچے کی مدد بھی کی تھی۔ اور آج عید کا دوسرا دن تھا، مگر منا اور ببلو کے لیے یہ عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ صبح سویرے ہی دونوں دوست گلی میں نکل آئی۔ منا کے ہاتھ میں رنگ برنگی پتنگ تھی اور ببلو ایک لمبی ڈور پکڑے مسکرا رہا تھا۔ آج پتنگ بازی کا مقابلہ ہوگا، منا نے جوش سے کہا۔ محلے کے بچوں نے یہ سنتے ہی شور مچا دیا۔ سب اپنے اپنے گھروں سے پتنگیں لے آئے۔ چھتوں اور میدانوں میں رنگین پتنگیں آسمان پر اڑنے لگیں۔ منا اور ببلو نے بھی اپنی پتنگ فضا میں بلند کی۔ کھیل جاری تھا کہ اچانک منا نے ایک انوکھی چیز دیکھی۔ ایک چمکدار چیز قریبی پرانے درخت کی شاخوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ منا نے اشارہ کیا۔ ببلو نے بھی غور سے دیکھا اور بولا، چلو نیچے جا کر دیکھتے ہیں۔ دونوں بھاگ کر درخت کے پاس پہنچے اور شاخوں کے درمیان ایک چھوٹا سا صندوق دیکھا۔ بڑی مشکل سے دونوں نے مل کر وہ صندوق اتارا۔ جب اسے انہوں نے کھولا تو اندر ایک پرانا خط اور چمکتے ہوئے سکے موجود تھے۔ وہ سکے بالکل خالص سونے کے تھے۔ یہ تو خزانہ لگ رہا ہے، ببلو نے حیرت سے کہا۔ منا نے کہا کہ چلو پہلے خط پڑھتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ خط بہت پرانا تھا اور کسی پرانے زمانے کے کسی شخص کا لکھا ہوا تھا جس نے یہ خزانہ چھپا دیا تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا، جو بھی یہ سکے پائے اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ غریبوں کو بھی بانٹ دے اور باقی اپنی خوشیوں کے لیے استعمال کرے۔ ببلو اور منا نے خط پڑھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان سکوں کو بیچ کر اپنے محلے کے ضرورت مند بچوں کے لیے عید کی خوشیاں خریدیں گے۔ انہوں نے قریبی سنیارے کی دکان پر جا کر ان سکوں کو بیچ دیا۔ ان سکوں کو بیچنے سے ان دونوں کو بہت سارے پیسے ملے۔ ان پیسوں سے انہوں نے اپنے محلے کے غریب بچوں کے لیے بہت سارے کپڑے، جوتے، غبارے، مٹھائیاں اور کھلونے خریدے اور اپنے محلے میں آ کر سارے بچوں کو وہ تمام چیزیں بانٹ دی۔ محلے کے سارے غریب بچے بہت خوش تھے۔ ببلو اور منا کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔ یہ عید کے دوسرے دن کی سب سے بڑی خوشی تھی اور ایک یادگار لمحہ بن گئی تھی۔